محترمہ عرشی ملک صاحبہ اور اسی طرح پروگرام جو ذوق آگاہی ہے اس کی دیگر مینجمنٹ اور جتنے بھی دوست احباب اس وقت اس پروگرام میں میری آواز سن رہے ہیں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ محترمہ عرشی ملک صاحبہ مجھے بتا دیں کہ میری آواز ٹھیک سب کو پہنچ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اپنا پروگرام کا آغاز کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ آپ کے گروپ میں آپ کے مجلس میں حاضر ہو گیا ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم جبار صاحب، آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے، اور ہم آپ کو ذوق آگہی میں اپنے پورے جوش و خروش سے ویلکم کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ جماعت احمدیہ اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہی ہے، اور لیڈرشپ بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، نظام کی کمزوریاں اور کھوکھلا پن بھی عیاں ہو چکا ہے، اور مطلب بہت سے تضادات ہیں جن کو ایک ایک کر کے گنوانا تو اس وقت مشکل ہے، وہ سب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے اناؤنسمنٹ میں کھول کر اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ اس موقع پر بحیثیت مسلم معود ہونے کے، جو کہ آپ کا بنیادی دعویٰ ہے، اگر عنان اقتدار آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ یہ سارا جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، آپ اس کی بحیثیت مسلم معود کس طرح سے اصلاح کریں گے؟ جی محترم عبدالغفار جمبا صاحب، ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے اس موضوع کی روشنی میں آپ کوئی اپنی سٹیٹمنٹ دینا چاہیں تو وہ آپ دے دیں، اس کے بعد جب جب ضرورت ہوگی تو ہم ایک ایک کر کے اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا جو موضوع ہے آج اس پروگرام میں نے وہ سن لیا ہے، باقی سامعین جو اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے انہوں نے بھی سن لیا ہوگا، تو میں اگلا آپ کی بات سن کے پھر میں اگلی بات شروع کروں۔ شکریہ عرشی ملک صاحبہ۔ تو خاکسار کا جو اس پروگرام میں آج آپ نے موضوع بتایا ہے اس کے حوالے سے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ جو خاکسار کی ماموریت کا جو واقعہ ہوا ہے میرے تصور سے بہت بالا باتیں ہیں۔ میں ان راہوں کا راہی نہیں تھا زندگی میں، عام ایک پدیشی احمدی، مسلمان پدیشی احمدی تھا۔ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ تھی مجھے، اور غربت تھی بہت زیادہ جس میں میری زندگی گزری ہے، تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی فیملی کی غربت کو کسی طرح دور کر سکوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا احسان ہوا مجھ پر کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پر اب ڈال دی ہوئی ہے، اور مجھے 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں جب میں نے کچھ الہامی دعائیں پڑھی، تو اس کے بعد سجدہ میں ہی مجھے پتہ چل گیا کہ خدا تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرما لی ہیں، اور اس کے بعد اس سجدہ سے اٹھنے کے بعد ایک ایسی حالت شروع ہو گئی میرے ساتھ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غیب سے پیغامات مجھے موصول ہونے شروع ہو گئے۔ بہرحال یہ معاملہ تو بہت پہلے میں نے جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلفاء یا باقی لوگوں کو میں نے بتا دیا ہوا ہے، اور عرصہ 18 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ یہ سارا میٹیریل alghulam.com جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر موجود ہے۔ تو اب میں آپ کی آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور درمیان میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ کرنا چاہتی ہیں تو بالکل وہ مجھ پر سوال کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ محترمہ عرشی ملک صاحبہ، فرض کر لیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر عنان اقتدار خدا تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں دے دے تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ تو میں اس سلسلے میں پہلے سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی کہ جو لوگوں کے احمدیوں کے دل پھیرے گی اور وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یا تو اس طرح ہوگا کہ خدا تعالیٰ جماعت احمدیہ کی عنان اقتدار اس عاجز کے حوالے کر دے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ مرزا مسعود صاحب کی آنکھیں کھول دے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب فراڈ تھا، میرے نانا کا بھی فراڈ تھا، کوئی
مسلم عورت نہیں تھی وہ. یہ سب ظلم ہوا ہے اور ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سمجھا دے گا کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں اور خود اس کا اعلان کرے کہ جی یہ ہمارا حق نہیں ہے جماعت احمدیہ کی قیادت کا. جو موعود انسان ہے ضلع ہوشیارپور میں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریوں کی بشارت دی تھی وہ ظاہر ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ پھر اس طریقے سے خدا تعالیٰ اس عاجز کے سپرد جماعت احمدیہ کی عنان اقتدار سنبھال دے. اور اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو اس حوالے سے چند میں باتیں آپ سب کے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں. فرض کر لیں اگر اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کی قیادت خاکسار کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر نداء النصر کا جو مقدمہ ہے اسے سن کر جتنی جلدی ممکن ہوا میں اس مظلومہ کو نہ صرف انصاف فراہم کروں گا بلکہ مجرم ثابت ہونے کے بعد مجرموں کو بحیثیت قائد جماعت احمدیہ جو بھی میرے اختیارات ہوں گے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق انہیں فوراً سزا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پہلے خاکسار اس بات کی بھی تحقیق کرے گا کہ نداء النصر کے الزاموں میں کتنی صداقت ہے اور میں میسر جماعتی ذرائع کے ذریعے تحقیق کر کے اپنی پہلے تسلی کروں گا کہ واقعی عزیزہ نداء النصر کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے. جنسی زیادتی ثابت ہونے کے بعد تو پھر عزیزہ نداء النصر کو بھی میں انصاف فراہم انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتا ہوں. وہ انصاف فراہم کرنے میں دیر نہیں کروں گا اور یہ بھی کہ خاکسار اپنی زندگی میں اس قسم کے معاملات کو جلد سے جلد نپٹانے کی کوشش کرے گا. خاکسار نے دسمبر 2021 میں اپنے 3 خطبوں میں کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں. میری قیادت میں کسی مظلوم یا کسی مظلومہ کو انصاف کے لیے مہینوں یا سالوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے امید ہے کہ میری قیادت میں افراد جماعت احمدیہ میرے ساتھ بھرپور تعاون بھی کریں گے. مرزا مسرور احمد صاحب جس نے احمدی جماعتی عہدیداروں اور دیگر عمراء اور لوگوں سے ملینز پاؤنڈز کے نذرانے کھائے ہوئے ہیں, اس قسم کا نذرانے خور انسان کسی مظلوم کو کیا انصاف فراہم کر سکتا ہے؟ وہ کسی مظلوم یا مظلومہ کو صرف چپ کرا سکتا ہے. نداء النصر کی آڈیو سننے کے بعد ہمیں پتہ ملتا ہے کہ اس نے مظلومہ کو چپ کروانے یا خاموش کرنے اور دبانے کی بھرپور کوشش کی ہے. لیکن دلیر مظلومہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور طاقت اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے برطانیہ کی پولیس تک پہنچ گئی ہے اور اس نے ظالم جنسی درندوں جن میں اس کا باپ بھی شامل ہے کے خلاف کیس فائل کروا دیا ہوا ہے. مرزا مسرور احمد نام نہاد خلیفے کا اگر بس چلتا تو وہ کبھی بھی مظلومہ نداء النصر کو برطانوی پولیس میں جا کر اپنا کیس فائل کروانے نہ دیتا. لیکن میں سمجھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ نداء النصر کے ساتھ خدائی طاقت کام کر رہی ہے جس نے اسے ہمت اور طاقت دی اور اسے حوصلہ ملا اور اس نے خلیفہ صاحب کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا کیس برطانوی پولیس میں رجسٹر کروا دیا ہوا ہے. اسی طرح میں تمام احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ سب ایک لحاظ سے مظلوم ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں. 1 صدی سے زیادہ ہو گیا ہے تم ہمارے کھاتے چلے آ رہے ہو. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے حقوق جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. میں نداء النصر کی بات کر رہا تھا کہ اس نے اپنے خلیفہ صاحب کی عزت بھی کی ہے اپنی آڈیو میں اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنا کیس جو ہے جنسی زیادتی کا برطانوی پولیس میں رجسٹر کروا دیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سامنے کرام یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کی ایک شان ہے کہ اس نے بلائے قادیان کے گھر میں سے ایک لڑکی کو اتنی ہمت اور طاقت بخش دی
کہ وہ قادیانی نام نہاد خلیفے اور سسٹم سے مایوس ہو کر اپنا مقدمہ برطانوی پولیس میں لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اسے برطانوی پولیس اور برطانوی عدلیہ سے انصاف ضرور دلوا دے، آمین۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ دوسرا کام جو ہے اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ احمدی اسائلم سیکرز جو پاکستان سے باہر تکالیف کاٹ رہے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، میں ان کے مسائل کو سن کر جس طرح بھی ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو جتنی جلدی ممکن ہوا حل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دوسرا میرا کام ہوگا۔ تیسرا کام 48 چندوں کے حوالے سے میں جماعت احمدیہ میں اصلاح کروں گا اور چندوں کی بجائے زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف افراد جماعت کی توجہ مبذول کروانے کی بھرپور کوشش کروں گا، کیونکہ وہ ایک دین اسلام کا ایک فرض ہے۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں زکوٰۃ کے ساتھ اسلامی مملکت کے سارے مسائل حل ہو سکتے تھے تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن اس کام کے لیے کسی متقی، نیک نیت اور صاحب علم قائد کی ضرورت ہے۔ لیکن جعلی نام نہاد خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کو صرف چندوں میں ہی مزے آ رہے ہیں، انہیں آمدیوں کو زکوٰۃ کی طرف توجہ دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جی محترم، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نداء النصر کو فوری طور پہ انصاف فراہم کریں گے، تو آپ پریکٹیکلی یہ چیز کس طرح سے کریں گے؟ کیونکہ اب تو ایک تو یہ معاملہ پولیس میں چلا گیا ہے، تو کیا آپ اس کے بعد جب جس ملک میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو وہاں کی پولیس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو تو اس کے بعد آپ کوئی قدم اپنے طور پر اٹھانے کے مجاز ہیں یا نہیں؟ اور کیا ویسٹ میں رہتے ہوئے حدود نافذ کرنے کا کوئی اختیار کسی بھی سربراہ جماعت کو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور میرا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ تو اگر کوئی ہیڈ آف دی جماعت کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کہ فی الحال ان لوگوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دے یا ان کا سماجی مقاطعہ کر دے یا کچھ اس قسم کا کام کر دے۔ اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال کہ ایک مذہبی جماعت کا سربراہ جو ہے وہ اب اس معاملے میں دخل دے سکتا ہے۔ اور انہوں نے احمدیوں کو لوٹ لوٹ کر کنگال کر دیا ہوا ہے، اب تو ان کے بدنوں پر صرف کپڑے رہ گئے ہیں۔ میرے خیال میں احمدیت اور دین اسلام کے غلبے کے شوق میں وہ سب کچھ تو بیچارے قسمت کے مارے چندوں کی مد میں ہی لٹا بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی اخلاص ہے اسلام کے ساتھ اور احمدیت کے ساتھ۔ اور آج نتیجہ یہ ہے کہ بلائے دمشق یعنی محمودی نام نہاد خلفاء حکومتوں کے شوق میں ہمیں دائرہ اسلام سے ہی باہر نکلوا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ احمدیوں کو شعور دے تاکہ وہ اس ذہنی غلامی سے رستگاری پا سکے۔ بقول ساحر لدھیانوی، میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے مگر حیات کی للکار کون روکے گا؟ فصیلے آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا؟ نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا؟ اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک مذہبی جماعت کا سربراہ جو ہے، یورپ میں ہوں میں اس وقت، جرمنی میں ہوں یا یو کے ہے، اس ممالک میں ہم رہ رہے ہیں، تو کسی جماعت کا جو سربراہ ہے ان ممالک میں رہتے ہوئے قرآن کریم اور آسم کے فرمودات کے مطابق حد تو نہیں جاری کر سکتا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ جو جماعت احمدیہ کے قائد کے اختیارات ہوں گے،
سب لوگوں کو علم ہے اس کے کیا اختیارات ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم اور آسم کے فرمودات کے مطابق وہ سب میں انصاف ندا و نصر جو مظلومہ ہے بیچاری اس کو دوں گا. کیونکہ میرے اختیار میں کوئی ملک نہیں ہوگا نا اس وقت، تو کوئی ملک نہیں ہے، تو جو میرے اختیارات ہوں گے یہ انصاف میں اپنے ان اختیارات کے مطابق رہ کر کرے ان ممالک میں اس مظلومہ کو انصاف دلاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ یہ بھی ہو سکتا جیسے کہا ہے آپ نے کہ فوری طور پر ان بدکاروں کو ان کے عہدوں سے الگ کر دوں گا. اور آگے اور بہت ساری باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں. ان کو عہدوں سے الگ کروں گا اور بالکل جو بھی کڑی سزا جماعت احمدیہ کے اندر ممکن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو دوں گا. اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ باقی یہ جنسی درندے ہیں، ان لوگوں نے اس مظلوم لڑکی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. تو آگے میں اگلی بات کرتا ہوں. محترمہ عرشی ملک صاحبہ، چوتھا کام میں یہ کروں گا، احمدیوں سے چھینا گیا آزادی ضمیر کا حق انہیں واپس لوٹاؤں گا. وہ دلیل کے ساتھ قید جماعت احمدیہ سے بھی اختلاف کر سکیں گے اور اس اختلاف کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کے اس اختلاف کو برداشت کیا جائے گا. لیکن ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے اختلاف کے لیے اپنے پاس دلیل رکھتے ہوں. اور میری مثال اس وقت جماعت احمدیہ میں احمدیوں کے لیے کافی ہے کہ میں اپنی کس طرح دلیل کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں، مارے بھی کھاتا پھر رہا ہوں، اخراج مقاطع سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن دلیل ہے میرے پاس. دلیل کے بغیر اختلاف کرنا وہ بعض وقت فساد عظیم بن جاتا ہے. تو اس کو ختم کرنا، تو سربراہ جو ہوگا جماعت احمدیہ کا، اگر میرے پاس یہ اقدار آتا ہے تو انشاءاللہ وہ تو میرا حق ہوگا فسادیوں کو میں موقع نہ دوں کہ وہ فساد پھیلائیں. ہاں، اگر کسی احمدی کے پاس کوئی دلیل ہے، وہ دلیل کے ساتھ بالکل میرے ساتھ، تو میرے بعد میرے جانشین جو بھی آئیں گے خدا تعالیٰ کرے گا یا لوگ کھڑے کریں گے، وہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے. اس میں یہ حق اللہ نے دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے، احمدی مسلمانوں کو بھی دیا ہے، تو وہ ان حق سے کوئی ان کو محروم نہیں کر سکتا. اور میں انشاءاللہ یہ حق ان کو دوں گا جو آج تک غصب کیا ہوا ہے یہ نام نہاد محمودی خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں نے. عرشی ملک صاحبہ، پانچواں کام، جماعت احمدیہ کے تمام بڑے چھوٹے عہدوں داروں کی اوور ہالنگ کروں گا. یہ عام احمدیوں کا خون چوس رہے ہیں. اکثر بڑے بڑے عہدے دار نہ صرف بدکار ہیں، میں سب کو نہیں کہتا، ان میں اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی لوگ ہوں گے، نیک نیت بھی ہو گئے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بدکار لوگ ہیں ان میں، اور ان سب کو، اور یہ سب جو ہیں جماعت احمدیہ کے چندوں کی شکل میں جمع کیے ہوئے مال میں سے بھی خرد خرد کرتے رہتے ہیں. نام نہاد خلیفہ اپنے طور پر مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہے، جبکہ باقی عہدیدار اپنی عہدوں کی سطح پر مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں. سید محمود احمد شاہ یا ڈاکٹر مبشر احمد یا امیر جماعت امریکہ مرزا مغفور احمد یا عامر ایسے لوگ قدم قدم پر احمدی خواتین کی عزتوں سے کھیلتے پھر رہے ہیں، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جماعت احمدیہ میں، اور بلکہ انہیں اپنے نام نہاد خلیفے کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. خاکسار ایسے غلط عہدیداروں کو فارغ کر کے ان کی جگہ نیک، متقی، صاحب علم، اہل اور غریب مزاج احمدیوں کو خدمت دین کا موقع انشاءاللہ تعالیٰ فراہم کرے گا. افراد جماعت احمدیہ کے تعاون کے ساتھ ان نسلی اور خاندانی خلیفوں، ناظروں اور وکیلوں کا سلسلہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت احمدیہ کو اس قبضہ گروپ سے چھڑوا کر عام سادہ احمدیوں کی جماعت احمدیہ انہیں واپس لوٹا دوں گا. وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت احمدیہ کو نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ چلائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. خاکسار بلائے قادیان کے مختلف اداروں کو بدل کر ان کی جگہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کام کرنے والے مختلف ادارے قائم کرے گا. حضرت مرزا غلام احمد کی روحانی اولاد یعنی ان غریب احمدیوں کو بلائے قادیان سے مارے کھاتے ہوئے 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. خاکسار احمدیوں سے یہ درخواست بھی کرے گا
کہ اگرچہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جسمانی اولاد انتہائی ناخلف اور ظالم ثابت ہوئی ہے، لیکن پھر بھی حضرت مرزا غلام احمد السلام کی خاطر آپ کی اس ظالم اور ناخلف اور جسمانی اولاد سے درگزر کا سلوک کرے. آپ کا رحم ضرور اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا اور وہ آپ سب کو آپ کی اس صبر اور درگزر کا بڑا صلہ دے گا. محترمہ عرشی ملک صاحبہ، چھٹا کام یہ جو میں کرنا چاہتا ہوں، تنخواہ دار ملازموں اور خوش آمدیوں سے بنائی گئی خاندانی اور جعلی قسم کی مدد سے انتخاب کو ختم کر کے اس کی جگہ قائد جماعت احمدیہ یا امیر المومنین کے انتخاب کی ذمہ داری جماعت احمدیہ کی انٹرنیشنل مجلس شورا کے حوالے کروں گا. جماعت احمدیہ کی انٹرنیشنل مجلس شورا کے علاوہ ہر ملک میں اس ملک کی جماعت احمدیہ کی اپنی مجلس شورا بھی ہوگی اور وہ ملکی سطح پر مشاورت کے ساتھ جماعت احمدیہ کی تمام امور چلائیں گی. میں نے یہاں پر جماعت احمدیہ کا قائد یا امیر المومنین کی بات کی ہے. یاد رکھیں، خلیفے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ معمور کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے. یہ لفظ خلیفہ اور خلافوں کی اسلام مس یوز کیا گیا ہے دین اسلام میں اور اب جماعت احمدیہ میں، کہ لوگ بیچارے مرے پڑے ہیں ان خلیفوں کے ہاتھوں. تو وہ میں کہوں گا کہ خلیفہ وہی ہوگا جس کو خدا تعالیٰ ڈائریکٹ ہر صدی کے سر پر امت محمدیہ میں کھڑا کرتا ہے. وہ خلیفہ ہوتا ہے اللہ کا اولا، اور ثانیاً وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے، اور ثالثاً میں سمجھتا ہوں کہ وہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کا بھی وہ خلیفہ اور نائب ہوتا ہے. ساتواں کام میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خاکسار سیاسیات کا طالب علم رہا ہے. مجھے علم ہے کہ دنیا کا مختصر ترین آئین غالباً امریکی آئین ہے. یہ 17 ستمبر 1787 کو لکھا گیا تھا اور پھر 21 جون 1888 کو اس کی تصدیق ہو گئی. بعد ازاں 4 مارچ 1799 کو اس مختصر آئین کو امریکہ میں نافذ کر دیا گیا اور آج تک اس مختصر آئین کے تحت امریکی نظام بخوبی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ جن کے پاس قرآن عظیم ایسی فرقان کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں امت محمدیہ یا اب جماعت احمدیہ کے خلیفوں نے ہی ذلیل و رسوا کر دیا ہوا ہے. خواہ یہ اموی خلیفہ تھے یا عباسی خلیفہ تھے یا عثمانی خلیفہ تھے یا اب محمودی خلیفے ہیں، دنیا کی ہر نعمت اور آسائش نام نہاد خلیفوں کو میسر ہے، لیکن پہلے امت اور اب افراد جماعت احمدیہ بھوک سے خودکشیاں کرتے پھر رہے ہیں. عام آمدیوں کو ربا یا چناب نگر میں پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، اور بقور مظلومہ ندا اور نصر احاطہ خاص تو بدکاروں کا اڈا بنا ہوا ہے. وہاں تو اس کے بقول کنجر خانہ کھلا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت بھی احمدیہ جماعت کے پاس اربوں ڈالر ہیں. اب سوال ہے کہ وہ اربوں ڈالر کس کام کے لیے نام نہاد خلیفوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ سب اربوں ڈالر غریب احمدیوں سے چندوں کی شکل میں لوٹا ہوا مال ہے. میرے علم کے مطابق اب تک جتنا نقصان اسلامی نام نہاد خلیفوں یا محمودی خلیفوں نے دین اسلام کو یا احمدیت کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان تو مخالفین اسلام یا مخالفین احمدیت نے بھی اسلام اور احمدیت کو نہیں پہنچایا ہے. یہ سارا مال جو لوٹا ہے اربوں ڈالر انشاءاللہ تعالیٰ غریب احمدیوں کا ہے، تو میں انشاءاللہ ان پر خرچ کروں گا. جہاں پر بھی احمدی غریب ہوگا، کسی مصیبت میں ہوگا، مشکل میں ہوگا، اس کا حق ہے کہ جماعت احمدیہ کے قائد سے اپنی داد رسی چاہے، اپنی شکایت کرے، اور میرا اولین فرض ہوگا کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو سکا کہ میں اس غریب احمد تک پہنچ کر اس کی تکلیف کو رفع کروں. اس وقت خاکسار انگلستان کے موجودہ وزیر اعظم بورس جانسن کا ایک ویڈیو کلپ لگا رہا ہے. بورس جانسن برطانیہ کا وزیر اعظم ہے. برطانیہ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل کا رکن ملک بھی ہے.
اس وزیر اعظم کی سادگی دیکھیے. اسی طرح کینیڈا کا وزیر اعظم بھی اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کرتا ہوا آپ لوگوں نے کئی بار دیکھا ہوگا. یہ ہیں خلفائے راشدین کے طور طریقے. ان مغربی ممالک نے ایسے طور طریقے اپنا کر کتنی ترقی کر لی ہوئی ہے. ہمارے نام نہاد خلیفوں کی ٹور بھی دیکھیں جن کے پاس ابھی تک کسی ملک کی کوئی حکومت نہیں ہے. ان ہمارے نام نہاد خلیفوں کی مرسیڈیز یا BMW گاڑی کے آگے 2-4 گاڑیاں ہارن بجاتے ہوئے اور 2-4 پیچھے گاڑیاں, آپ ان کو خلیفے کہتے ہو؟ یہ تو مردود لوگ ہیں, یہ فرعونی لوگ ہیں جو تم پر ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں 1 صدی سے. میرے احمدی بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں, کیا آپ کی آج تک آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ تمہارے سے اتنا ظلم ہو چکا ہے, ان لوگوں نے کر دیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ یہ تماشا, اس کے باوجود آپ سوئے ہوئے ہیں. میرا سوال ہے اپنی احمدی بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں سے, کیا رشد و ہدایت یافتہ خلیفوں یا مومنوں کے انبیاءوں کے ایسے ہی طور طریقے ہوتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں. اگر ان نام نہاد خلیفوں کو کسی ملک کی حکومت مل گئی تو پھر اے احمدیوں تمہارا کیا بنے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اگر پہلے نہیں سوچا تو آپ ضرور سوچیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بدکار نام نہاد خلیفوں کا محاسبہ نہیں کر سکے. ہم جٹ ان بدکاروں کا ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری سادگی ہے غریب احمدیوں کی. تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا. آج اسی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. یقین جانیے بعض اوقات تو مجھے اپنے مسلمان ہونے میں بھی شرمندگی سی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم قرآن کریم کی حسین تعلیم سے دور ہو گئے. اپنے عظیم و شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اس کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ بیٹھے. تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا. ہم میں سے اکثریت اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عاشق ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عاشق ہے. ہم صرف ختم نبوت کے دفتر قائم کرتے پھر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے اس کا نتیجہ. اور یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن کو چھوڑا, ان کے احکام کو چھوڑ دیا. وہ جو قرآن دنیا میں لائے تھے اس کی تعلیم سے ہم غافل ہو گئے اور اس کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. اس کا نتیجہ ہمارے سامنے پوری امت کے آگے ہے کہ ہم کیا بنے بیٹھے ہیں. خاکسار اس وقت خالدین احمدیت کو یہ پیغام دینا مناسب سمجھتا ہے. یہ امریکہ میں نا اٹ پٹو تو خالد لبدسان انہوں نے ات چکی بھی ہے. 2014 سے یہ لوگ میرا ساتھ پک پک کرتے چلے آ رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ محترم عرشی ملک سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے احمدیو, اگر تم اپنی رستگاری کے لیے اب کھڑے نہ ہوئے تو تمہارا اگلا خلیفہ مرزا لقمان ہوگا. پتہ ہے آپ کو کہ آپ تصویریں دیکھتے ہیں کہ جب مرزا مسعود صاحب خلیفہ ڈرامہ کیا تھا مسجد میں, اس کو کون شیروانی پہنا رہا تھا؟ اس کو انگوٹھیاں کون پہنا رہا تھا؟ یہ بدکار آدمی پہنا رہا تھا جو اپنے گھر میں اپنی بیٹی سے زیادتی کرتا پھر رہا تھا. یہ لانتی مل سے انتخاب تمہیں بنائی ہوئی ہے, یہ خلیفے ہیں. تو میں ان خالدین احمدیت کو کہوں گا کہ تیاری کر لو پھر مرزا لقمان کے ہاتھ چومنے کی, وہ بدکار آدمی کے. اس بدکار کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار رہیں. اب ایسے بدکار کے ہاتھ چومنا تو ایسے مردوں کی بھی سزا ہوگی. تم جیسے جنہوں نے اپنے اختیارات جو اپنے بنیادی اللہ جو ہم دیتا ہے ہم اس کو بھول چکے ہیں, اور عقیدت کے ایسے ہم نے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں رہے, آنکھیں نہیں کھول رہے کہ ہمارے ساتھ ہو گیا رہا ہے مذہب کے نام پر, احمدیت کے نام پر. تو میں یہاں پر غالباً یہ شعر فیض کے ہیں, وہ پڑھ دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں, چلتے ہیں دبے پاؤں
کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے۔ تو محترمہ عرشی ملک صاحبہ، آٹھواں کام جو میں چاہتا ہوں جلد سے جلد کرنا، جو میری اگر مجھے خدا تعالیٰ جماعت احمدیہ کی قیادت سونپتا ہے، وہ یہ ہے کہ خاکسار یہ بھی چاہتا ہے کہ میں نیک متقی اور صاحب علم احمدیوں سے مشاورت کرنے کے بعد اپنے بعد ایک وصیت لکھ کر جاؤں، تاکہ میرے بعد خلافت کے نام پر کوئی خاندانی مذہبی گدی نہ بنا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ کام کر کے خاکسار نہ صرف جماعت احمدیہ بلکہ عالم اسلام کا قبلہ بھی درست کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں، اگر وہ مجھے توفیق دے گا تو انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گند عالم اسلام میں پہلے خلیفوں نے ڈالے رکھا، اب 100 سال سے احمدی خلیفوں نے احمدیوں کا گلا دبایا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے میری دعا بھی ہے کہ وہ مجھے توفیق دے کہ اگر ایک امریکی مختصر آئین کے ساتھ صدیوں ان کی صدارتی نظام کے ساتھ ان کے حکومتی معاملات چل سکتی ہیں، تو ہمارے پاس تو قرآن کریم جیسی کتاب ہے، ہمارے پاس تو بنیادیں ہیں ایک صحیح اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے، اور خلفائے راشدین کا طرز عمل ہمارے لیے سبق ہے اور نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو ہم کہاں ان جمہوریتوں میں یا ان قسم کی فضول نظاموں میں پھنسے پھرتے ہیں، ان خلیفوں کے پیچھے لگے پھرتے ہیں۔ محترمہ عرشی ملک صاحبہ، 9واں کام جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آزاد قضاء کا ادارہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی یہ بناؤں گا جس کے قاضی نیک متقی اور صاحب علم ہوں گے، اور وہ اپنے فیصلوں میں بھی آزاد ہوں گے۔ اگر کسی احمدی کو قائد جماعت احمدیہ یا امیر المومنین سے شکایت ہوگی تو وہ قاضی وقت کے امیر المومنین کے خلاف بھی کسی احمدی مسلمان کی شکایت سننے کا حق رکھتے ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ ان کو یہ ملنا چاہیے، اور اپنے وقت کے امیر المومنین کو اپنی عدالت میں بلانے کا حق رکھتے ہوں گے، یعنی وہ ایسا کریں۔ میں ایسی چاہتا ہوں قضا جماعت احمدیہ میں، یا اگر مجھے موقع ملا اس دین اسلام کی سطح پر، تو میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کی قضا میں بنا کے جاؤں۔ وہ قادیانی جماعت کے نام نہاد قاضیوں کی طرح نہیں ہوں گے، اور وہ کسی سائل کی وقت کے امیر المومنین کے خلاف بھی درخواست سننے کا حق رکھتے ہوں گے، اور وقت کے امیر المومنین کو اپنی عدالت میں بلانے کا حق رکھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ 10واں کام محترمہ عرشی ملک صاحبہ، وہ یہ اس طرح ہے کہ سب سے اہم کام ہے یہ میرا، یہ خاکسار کا جو علمی رنگ میں دین اسلام کی فتح اور غلبے کی جنگ لڑنے کا اللہ نے ذمہ داری مجھے دی ہے، اور یہی سارا معاملہ ہے۔ میں اس پر زیادہ وقت نہیں خرچ کروں گا، کیونکہ alغلام.com پہ میرے سامعین نے میرے خطبات لیکچر سنے ہوئے ہیں، میرے مضامین بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اصل جنگ ہے وہ جو میں لڑنا چاہتا ہوں دنیا میں، وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا یہ میں جنگ انشاءاللہ لڑوں گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا مجھے سرخرو کرے گا اس جنگ میں۔ اور یہ جو پیشگوئی اور یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ ضرور میری زندگی میں اللہ پورا کر دے گا، اور میری دعا بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جنگ میدانوں کی بجائے خاکسار اور میرے ساتھ صاحب علم مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ علمی درسگاہوں میں لڑیں گے، اور خاکسار کو بخشا گیا الہی نظریہ ورچوئس گاڈ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دین اسلام کی فتح اور غلبے کا موجب بنے گا۔ محترمہ، میں نے یہ 10 کام گنوائے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میری معمولیت کا معاملہ، میرے تو بہم و گمان سے بالا ہے، میرے جیسا انسان تو ان راہوں کا راہ ہی نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے جیسے کمزور ان پڑھ لے مین کو بطور
مجدد مئوس صدی 5 دہم بطور مئوس ذکی غلام مسیح الزماں بطور مسح موت کے معمور کر سکتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیوں سے نواز بھی سکتا ہے اور جماعت احمدیہ کے افراد کی آنکھیں کھول سکتا ہے، یا مرزا مسرور احمد کی آنکھیں کھول سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے جماعت احمدیہ کی قیادت کی توفیق بخش سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں نے یہ 10 کام گنوائے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ ان کاموں کو میں اپنی زندگی میں پورا کروں اور ایم یو کے حالات ٹھیک کر کے جاؤں۔ علاوہ اس کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو 10 کام تو ہو گئے، اس کے بعد اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا، لیکن 1-2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ محترم، یہاں میں معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ قضاء وغیرہ کے ادارے قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس بھی ملک میں احمدی لوگ ہوں، وہاں کے ملک کے جو قوانین ہیں وہ اپنے مسئلے مسائل اس میں لے کے جا سکتے ہیں، تو وہ کیوں مناسب نہیں ہے تاکہ اس ملک کے قانون کے مطابق ان کو انصاف مل سکے؟ اور جماعت کا کام صرف یہ ہو کہ بھئی روحانی گرومنگ جو ہے انسانوں کی وہ زیادہ ضروری ہے، باقی جو چھوٹے موٹے جھگڑے میاں بیوی کے فلاں ڈھمکاں جائیداد کے، ان کو وہ ملکی قانون جو ہے اس کے تحت حل کریں۔ یہ 1998 کی بات ہے، میری خط و خطابت جاری تھی مرزا طاہر کے ساتھ، تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات تھی، میں تو بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام حسن کی جماعت میں کوئی تفرقہ نہ پیدا ہو، کوئی خرابی نہ پیدا ہو میری وجہ سے کوئی، اور میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑے تقوی کے ساتھ ان نام نہاد خلفاء کو بھی اے میرے سید اور اے میرے آقا کہہ کر میں پکارتا ہوں۔ یہ لیٹر سیکشن میں میرے 3 خطوط لگے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا مطلب وہ یادگار رہیں گے دنیا میں، لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باہر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو سیادت کے قابل ہی نہیں تھے، یہ لوگ قبضہ گروپ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں 1998 کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے، اس کو یہ نہیں علم تھا کہ میری خط و کتابت چل رہی ہے مرزا طاہر کے ساتھ، وہ لندن کے لوگ ہیں، وہ قریبی تعلق تھا ان کا خلیفہ رابع صاحب سے، مرزا طاہر سے، جنہیں وہ جانتے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، وہ ساری انہوں نے خبر پہنچائی ہمارے تک۔ انہوں نے کہا کہ آج کل مرزا طاہر کو ڈپریشن ہوا ہے، وہ جمعہ پڑھانے بھی نہیں آتے، اور وجہ بھی انہوں نے بتا دی۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ایک انگریزی لڑکی کو حملہ کر دیا مرزا لقمان احمد صاحب نے، اب وہ دماد ہے مرزا طاہر کا، اچھا وہ جو لڑکی حاملہ ہے تو پوری جماعت احمدیہ اس کے پیچھے منتیں کرتی پھر رہی ہے کہ جناب یہ بچہ ضائع کر دو، لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے، انگریز جو لڑکی ہے جس کو حملہ کر دیا اس نے مرزا لقمان نے، کہ میں بچہ پیدا کروں گی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو مرزا طاہر کی ڈپریشن کا وجہ بنی ہوئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ہوگی، لیکن جو میری خط و خطابت چل رہی تھی، وہ جو لوگ بھی مجھے بتانے والے ہیں ان کو کوئی علم نہیں تھا اس بات کا کہ عبدالغفار جمبا نے 1997 میں کیا خط تفصیلی لکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بات اب آج اس کی لڑکی بیچاری ندا و نسب بتا رہی ہے کہ اس کا سگا باپ اس کا گوشت نوچتا رہا، اتنا لعنتی بندہ ہے۔ یہ مسلمان لوگ ہیں کیا؟ کوئی آپ سوچیں، احمدیو میں آپ لوگوں کو جگا رہا ہوں، جاگو۔ اتنا ذلیل اور گھٹیا باپ ہی کو ہو سکتا ہے جو اپنی سکی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی جنسی زیادتی کرے؟ تو یہ رویے آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ تو مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے، احمدی مسلمان ہونا تو اس سے ہی بہت بڑی بات ہے، یہ تو لعنتی انسان بھی نہیں ہے، ان کے یہ انسانی رویے بھی نہیں ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے کسی بندے نے ایک خواب دیکھی ہے، وہ خواب ان کی میری طرف بھی پہنچی ہے، میں نے بھی سن لی ہے ان کی خواب، میں چاہتا ہوں سامعین بھی سن لیں۔ وہ خواب بھی کہتی ہیں کہ میں بیت الفتوح مسجد میں خطبہ جمعہ پڑھنے گیا، درمیان میں بیٹھ گیا جا کے، تو وہاں پر سامعین خطبہ سن رہے ہیں، مرزا مسعود صاحب خطبہ دے رہا ہے، لیکن بڑی تناؤ میں ہے وہ مرزا مسعود نا، اور ایگریسو انداز ہے اس کا۔ خطبہ دیتے دیتے وہ اترا ہے ممبر سے آ کے، پہلی صف میں سید محمود شاہ صاحب بیٹھے تھے، اس نے اس کو گردن سے پکڑ لیا آگے،
وہ پکڑ کے گھسیٹ کے لے گیا ادھر ممبر کی طرف جہاں پر وہ خطبہ دے رہا تھا. وہ جہاں پر لگا کے وہ کہتا ہے کہ تم نے تینوں خلیفہ بننا تھا شوق سی ہوں بن خلیفہ, تو یہ سارا ظلم کر دیتا ہے, ہر چیز خراب کر دیتی. اس قسم کی باتیں ہیں اس کی. بڑے لفظ میرے ہیں, بعض بات لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, مضمون یہی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ سارے آدمی خاموش دیکھ رہے تھے, یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد اس کو غالباً خوابین کہتا ہے کہ اس کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. تو اس مرزا مسرور نے کیا کیا, کلا شلا اپنا لا کے پرے مارا, کلا لا کے پرے ماریا, اپنی عسکری شکل کھول کے سٹ دیتی اور اپنی وہ شلوار والی اتار دیتی. اچھا اس کے بعد وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے تھلے اپنے ایک چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوا ہے, وہ تک ستارے جائے گوٹے دار وہ لگے ہوئے ہیں, اور عجیب جہاں مطلب اس نے وہ خوابین کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا یہ کیا ہے, اس نے کیا پہنا ہوا ہے نیچے. تو اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا کہ میں نے اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی کہ میں اس کو ریکارڈ کروں. لیکن یکدم وہ لوگ جو دوست تھے سارے خطبہ سن رہے, وہ میری طرف انہوں نے متوجہ ہو گئے. تو میں تھوڑا سا سہم گیا, ڈر گیا بھی یہ مجھ سے زیادتی نہ کریں بہرحال. لیکن وہ کہتا ہے خوابین کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی میرے ساتھ بات نہیں کی, بلکہ مجھے تسلی دی کہ یہ کام کرو, تم بناؤ اس کی اور سوشل میڈیا پہ لگاؤ جا کے. تو یہ خواب ہے, تھوڑے ہفتے 10 دن کی بات ہے. میں خالدین کے احمدی سے کہوں گا کہ یہ جو تمہارا نام یاد خلیفہ ہے, بڑی جلدی انشاءاللہ تعالی اس کی عقل بھی ٹھیک ہو جائے گی, یہ درست بھی ہو جائے گا. کیونکہ ایک محاورہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. میں 18 سال سے ان کو سمجھا رہا ہوں اور مرزا مسرور کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھی تو کوئی خلیفہ شریفہ نہیں ہے گا, یہ ظلم نہ کرو احمدیاں تے. وہ جو ذکی غلام ہے جو پیدا ہوا تھا, وہ جو ملا تھا محمدی مرزا غلام صاحب کو, ان کی تضرعات و دعاؤں سن کر اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں, اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. تو وہ رحمت کا نشان وہ ذکی غلام 15ویں صدی ہجری کے سر پر وہ اللہ نے مبعوث کر دیا, وہ کھڑا ہوا ہے. اور آپ لوگ اس کو اخراج مکھاتے ہیں, اس کے بچوں کو, اس کے ساتھی جو بھی اس کو حق پر سمجھتے ہیں, اس کا انہوں نے آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ظلم کی انتہا ہے. یہ ایک بندہ دل کے ساتھ بات کر رہا ہے. کل میری ایک ڈیبیٹ تھی جناب اکرم محمود صاحب سے, آپ نے سنی ہوگی, صاحب نے کتنا گند بکا اس شخص نے میرے متعلق. میں نے اس کو بلایا دلیل کی طرف کہ آئے مرزا غلام صاحب حق معدل تھے, اس کے رویے کی طرف آئیں. میں اسی طرح چل رہا ہوں, ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. تو وہ بوزوں کی طرف بھاگتا تھا. میں اس جناب اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب سے کہوں گا کہ یہ بوزہ ہے, یہ ندا و نثر کا موضع ہوا ہے, وہ جو آئی ہے میدان میں. یقین کرو اس موضوع پہ, کن موضوعوں کی طرف بھاگتے پھر رہے ہو. یہ بھی خدا تعالیٰ کا موضع ہے, ظاہر ہوا آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے. میں پھر پوچھتا ہوں خالد واسطی, کیا موضع نہیں ہے یہ؟ کیا ویریفائیبل یہ سارا الزام لوگ آ رہی ہے اپنے باپ سگے پر, کیا ویریفائیبل نہیں ہے؟ کیا تمہارا نام یاد خلیفہ چیک نہیں کر سکتا کہ یہ باقی یہ لڑکی سچی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ یہ ویریفائیبل ہے اس کے الزام. اور میں مردود ہی کہوں گا تم لوگوں کو کہ ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی, ابھی بھی تم ان کے ہاتھ چومتے پھرتے ہو, لانتیوں کے جو اپنی سگی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے پھر رہے ہیں. اور پھر تیاری کر لو, میں خالد واسطی کہوں گا اگلا خلیفہ اگر تمہاری آنکھیں نہ کھلی تو مرزا لقمان کے اپنے ہاتھ چومنے ہیں, اور محمد نصراللہ صاحب بھی تیار ہو جائیں, اپنے منور حسینی دوست کے تیار کرے. اور پتہ نہیں وہ ڈاکٹر ایم ڈی خالد پتہ نہیں کتنے گیا ہے, اور اکرم خالد سی انجینئر, وہ سارے انہوں نے لبو کتنے مر گئے. ہوں انہوں نے اللہ نے زبان انہوں نے بند کر دیتی. انہوں نے اچ چکی سی کہ 2021 دی پیش گوئی جمبا صاحب دی, اب دیکھا تماشا خدا دی پکڑ دا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تمہیں کوئی پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک ضمنی سی بات میں اور بتا دینا چاہتا ہوں, بعض دھوکہ دیتے ہیں مولوی قادیانی جو ہیں, اور واسطی کو نے بھی دھوکہ دیا ہوا ہے. غالباً امیر فیصل کا بھی علم زیادہ نہیں ہے اس پیشگوئی کے حوالے سے, وہ بھی نہیں بیچارے سمجھتے تھے نا. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چلہ و شارفوں میں نشان رحمت کی جو پیشگوئی اللہ نے نازل کی تھی مرزا غلام احمد احسان پر, تو اس میں وہ نشان رحمت وہ ذکی غلام ہے.
یہ सूरत मरीम हमें बताती है। तो इसमें दो वजूद हैं, एक मौलूद लड़का है, एक ज़की गुलाम था। तो मौलूद लड़के के हवाला में अल्लाह ने मरयम से वादा किया था, वो लड़का तेरी ही तुम से और तेरी ही ज़ुर्रियत व नस्ल होगा। वो जो ज़की गुलाम है मौत, उसके हवाला से अल्लाह ताला ने मोहम्मदी मरियम के साथ कोई ऐसा वादा नहीं किया कि वो ज़की गुलाम तेरे ही तुम से और तेरी ही ज़ुर्रियत व नस्ल होगा। मेरा चैलेंज है कादियानी खलीफों के आगे और इन मौलवियों के आगे, मेरा मुकाबला करें, आए मुझे दिखाएं ज़की गुलाम के हवाला से अल्लाह ताला का वो वादा दिखाएं कि जरा मिर्जा गुलाम साहब के साथ उसने किया था कि ये ज़की गुलाम तेरे ही तुख्म से और तेरी ही ज़ुर्रियत नस्ल होगा। ऐ मेरे सादा अहमदी बहनों भाइयों बुजुर्गों, आके बोलो, इन तुम लोगों ने आपके चंदे मौलवियों की तनख्वाहें हैं जो तुम्हें दबाते रहते हैं दिन रात, झूठ बोलते हैं तुम्हारे आगे। मिर्जा गुलाम साहब की अहमदियत को उन्होंने बदला, इनके इल्हामों को बदला हुआ है। तो ये तो डाकू लोग हैं, तुम्हारा माल लूटते फिर रहे हैं, 1 सदी से ज्यादा आप लूटते चले जा रहे हो, अभी आंख खोल रहे। मैं फिर कह देता हूं, अमीर फैसल साहब को भी कहूंगा, बाकी तमाम सामीन सुन लें, वो दो वजूद हैं। वो पहला वो लड़का है मौत, वो बशीर अहमद अव्वल की रंग में अल्लाह ताला ने दिया और उसको वफात देकर उसके मसीर के आगे खबर दे दी। और फिर मसीर साहब ने फिर क्या तमाशे के चांद चढ़ाए हैं, और थानू साहब ने पता है, मैं कोई तफसील नहीं जाना चाहता। उस तो बाद वो मौत ज़की गुलाम है, वो मौत ज़की गुलाम तो अल्लाह ने दिया ही नहीं उसको ना। मौत ज़की गुलाम के हवाले से अल्लाह ताला ने मोहम्मदी मरियम से ये वादा किया था कि ये ज़की गुलाम तेरी ही तुख्म से और तेरी ही ज़ुर्रियत नस्ल होगा। कोई ऐसा वादा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने तो उसका आखिरी लड़का 14 गालबन जून 1899 को चौथा लड़का देकर उसके बाद गालबन 8 इल्हामी बिशारतें ज़की गुलाम और उसके दीगर सिफाती नामों के साथ अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी मोहम्मदी मरियम पर। ये चीजें क्या बता रही हैं? बता रही है कि कोई लड़का नहीं वो दायरा बिशारत में, दायरा पेशगो में नहीं आता। अल्लाह ने सबको निकाल के बाहर कर दिया, लेकिन मुल्हम को ये बातें अल्लाह ने नहीं बताई थी। अगर मुल्हम को बता देता तो मुल्हम तो जाहिर है कि औलाद इंसान की कमजोरी होती है, तो औलाद को फिर बचाता है आदमी कि मेरे बाद ये फिल्म में ना पड़ जाए। तो जाहिर है कि नबी भी इंसान होते हैं, बशर होती हैं, उनकी भी औलादें होती हैं, उनको भी दर्द होता है। पर अल्लाह ने सारे मामला अपने हाथ में रखे, नहीं बताया मुल्हम को, वो चला गया 26 मई 1908 को। उसके बाद अल्लाह को इल्म था इसकी औलाद ने क्या करना है, वही गंद डाला हुआ है। क्या हो रहा है हमारे साथ? अगर निज़ाम जमात अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के हाथ में आ जाता है तो क्या आप जो पहले निज़ाम जमात ने आज तक जमाती पैसे को, दौलत को, चाहे प्रॉपर्टीज की मद में या चाहे अकाउंट्स की मद में या चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट की मद में, उस दौलत को अगर कहीं रखा हुआ है, चाहे जाहिरी है चाहे छुपाई हुई है, तो क्या आपके हाथ में ये निज़ाम आ जाता है तो क्या आप उस पैसे से दुनिया भर में जहाँ भी अहमदी बहुत ही कसम पुरसी की हालत में है, तो क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आप उनकी मदद करें? मोहतरमा अर्शी मलिक साहबा, आपने ये जो खजार के हवाले से सवाल किया है मैंने अब सुन लिया है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जमात अहमदिया का जो कायद होगा, एक जमात है, तो उसके बाद जमाती लोगों की मशावरत के साथ इसके हवाला से तब्दीलियां इसमें की जा सकती हैं और लोगों को हक दिया जा सकता है कि लोगों को अगर जमात के अंदर, पहली बात तो ये है कि जब अगर अल्लाह मुझको ये जिम्मेदारी देता है क़यादत की, तो वो जमात जो इस वक्त 100 साल चली वो नहीं होगी, वो जमात कुछ और होगी, उसमें फैसले कुछ और होंगे, लोगों के हक जो महफूज होंगे, उनको इंसाफ मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर मेरे अहमदी बहन भाई और बुजुर्ग जमाती मशावरत के साथ मेरे साथ, मैं करूंगा, अगर वो चाहेंगे कि नहीं हक मिलना चाहिए, तो इसके बावजूद मुझे हक देने में कोई हार नहीं होगी। ठीक है, एक अहमदी समझता है कि मुझे जमाती अहमदिया के अंदर जो कज़ा है मुझे हक नहीं मिल रहा या मेरा ईमान नहीं है, तो उसको मैं इंशाअल्लाह ताला मशावरत के बाद जमाती अहमदिया की जो मर्ज से शुरू होगी उसके साथ मशावरत के साथ उनको हक दिया जा सकता है कि वो जिस मुल्क में भी हैं, अगर वो चाहें तो अपना वहाँ पर जो मुल्क होगा वहाँ पे जो अदालतें हैं उनसे अपना इंसाफ ले लें, तो कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कल कला ऐसी बात हो जाती है कि खुदा की ऐसी मर्द मेरे सामने हाल हो जाती है
کہ خدا تعالیٰ ہمیں غلبہ نصیب کر دیتا ہے اس ذکی غلام کو، قومیں اس سے برکت پا لیتی ہیں اور قومیں اس کی جماعت میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر بعض ممالک بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں اکثریت ہمارے لوگوں کی ہو، تو پھر وہاں پر تو ظاہر قضا ہماری ہوگی اور ہم بنائیں گے، لیکن میں یہ رکھوں گا کہ وہ عدالتیں ایسی ہوں گی جہاں انصاف ہو جائے گی، وہاں پر کوئی ڈرامے بازی نہیں ہوگی یہ ایسے کہ قادیانی عدالتیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، سب فراڈ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا فراڈ ہو، لوگوں کو ان پر زیادتیوں کا ان کو انصاف ملنا چاہیے، میں تو قائل ہوں انصاف کا۔ یہ تو چیزیں ہیں ہماری جماعت میں تو 100 سال سے ظلم ہو رہا ہے، تو باہر میں سمجھتا ہوں یہ مقصد صاحب میں نے آپ کو ایک آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، تو باقی انشاءاللہ وقت کے حساب کے ساتھ جیسے حالات پیدا ہو سکتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے مطابق تبدیلیاں آپ نے کی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے جیسے احمدی کو شک ہو کہ میرے جماعتی احمدیہ کے اندر قضا سے مجھے انصاف نہیں ملے گا، اس کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ اس ملک کی باقی جو عدالتیں ہیں ان سے جا کے لے لیں، تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ خاک صاحب نے وہ ایک ممبر کا سوال سن لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس عنان اقتدار آ جاتا ہے تو جماعتی احمدیہ کا جو اربوں ڈالر کا پیسہ ہے جو اکٹھا کیا انہوں نے چندوں کی شکل میں، اور وہ تنخواہیں دیتے ہیں اور احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے، تو اس پیسے کا کیا بنے گا؟ کیا آپ اس پیسے کو اربوں ڈالر کو پیسے کو کیا جو قسم پرسی کی حالت میں احمدی ہیں یا جس حالت میں بھی ہیں کیا آپ ان پر خرچ کریں گے؟ میں اس پلیٹ فارم پر اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ رکھ کر تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جتنا بھی پیسہ ہے جماعت احمدیہ میں اس وقت اربوں ڈالر کا، میں احمدیوں پر ڈھونڈ کے خرچ کروں گا ان کو۔ آپ یاد رکھیں جس انسان نے اپنا سب کچھ خدمت خرچ کے لیے دے دیا ہو، میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر رکھ دی ہے کہ اے اللہ جو کچھ میرا ہے یہ تیرے بندوں کے لیے حاضر ہے، وہ بندہ جو اربوں ڈالر ہے جماعت پہ لوٹے ہوئے احمدیوں سے چندے کی شکل میں، کیا وہ ان پر خرچ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا، میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہی تو مقصد ہے میرا حیات ہے، یہ بے شک مقصد میرا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں شاید مجھ سے یہ نیک کام لینے تھے، تو میں جو ممبر ہے اس کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ بالکل یہ اربوں ڈالر جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے نہیں ہیں، یہ غریب احمدیوں کے چندہ کا ہے جو انہوں نے دیا انڈے بیچ کر، یہ احمدیوں پر خرچ ہوگا، احمدیوں کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور احمدی جہاں پر بھی ہوگا اگر قیادت مجھے مل گئی اس کے بعد وہ بھی کہے گا کہ ہاں جماعتی احمدیوں میں تبدیلی آ چکی ہے، وہ بھی گواہی دے گا اس بات کی۔ تو جی محترم عرشی ملک صاحبہ آداب عرض ہیں، میرا سوال ہے عبدالغفار جنبہ صاحب سے کہ اگر عبدالغفار جنبہ صاحب کے ہاتھ میں عنان اقتدار آ جاتا ہے جماعت احمدیہ کا انتظام ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو کیا یہ جو ربوہ ہے جناب نگر، تو یہ جو وہاں کے باسی لوگ ہیں ان کو جو رہائشی ہیں جو پاکستان بننے سے آئے ہیں اس کے بعد جو بیٹھے ہیں پکے، خاص طور پر محلہ دارالرحمہ، دارالصدر، دارالعلوم، یہ جو محلے جات ہیں، پھر ابھی تو ناصر آباد، طاہر آباد یہ بن گئے ہیں، کیا ان لوگوں کو وہ مالکانہ حقوق وہ دے دیں گے یا ابھی تک جماعت اپنے پاس ہی رکھے گی اور اس کو بطور ایک سوسائٹی ہی چلائے گی؟ اس کے بعد اگر ہاشم ملک صاحبہ کسی کو اور سوال بھی ہو تو مجھے میری طرف بھیج دینا۔ تو باقی میں وہ ذکی غلام اور لڑکی کی بات کر رہا تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں احمدیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ احمدیوں اپنے آنکھیں کھولو، آپ نے عقیدت میں بہت مار کھا لی ہے، اب خدا کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ کرو۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ خلافت کے نام پر کوئی خلیفہ نہیں، خلیفے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کھڑا کرتا ہے، وہ معمور ہوتے ہیں۔ مرزا غلام صاحب نے الوصیت میں بتایا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور یہ انجمن میری جانشین ہے۔ تو وہ انجمن کا کیا حال کر دیا مرزا بشیر الدین محمود نے، اس کو تو ویسے بھگا دیا، اپنی بنا کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا ہے ابھی جو کام میرے ہوں گے سارے ادارے ان کے بلائے قادیان کے جو بنائے ہوئے سب کو میں ختم کر کے نئے ادارے قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیم جو آسم کی اس کے مطابق بناؤں گا، وہ سارے کام کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری پریورٹیز ہوں گی، یہ 10 کام جو میں نے ابھی گنوائے ہیں۔ یہ سوال ہے کسی سامعین کا کہ اگر آپ کے پاس قیادت آ جاتی ہے اور آپ کو
जमात अहमदिया का इक़्तिदार मिलता है तो क्या ये जो लोग रब्बा में उन महलों में बैठे हुए हैं बेचारे, तो उनको मलकाना हुकूक मिल जाएंगे, इसका उनका सवाल था, मैंने सुना है। तो मैं उस सवाल कुंदा से कहूँगा कि ये मारे तो मैं भी गाता फिर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में, हम चूँकि कादियान के नहीं थे, हमारा चकलोट से तल्लक है, तो डायरेक्ट रब्बा में ज़मीनें उनको दी जा रही थी जो कादियान के लोग थे, क्योंकि इनकी बड़ी पॉलिसी है। ये गुलामों को उन्होंने जो सिराए हुए गुलाम थे ना जो कादियान में, उनको पहले देते थे। ये हमारी वो जानते हैं गुलामी को, तो पहले इनको तो मेरे हमारे वालिद साहब को बड़ा शौक था मरकज का, और चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ें। वहां पर भी उनकी शहर में लुधियाना में उन्होंने अपना मकान अच्छा लिया हुआ था, वो शौक रखते थे इल्म का। तो मैं कहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में सारी वसीयत करके गया है, वो दे के गया है साहब। उसके बाद भी वो फौत हो गया 1954 में, 19 सितंबर 1954 को उनका आज भी उनकी कब्र पर कतबा लगा हुआ है। तो जाहिर है कि ये तो 1 रुपया भी बकाया हो तो नहीं दफन होते पिछली मकबरा में। तो ये कैसे हो गया कि मिर्जा हमारे वालिद साहब ने दिया ना हो पैसा तो उनको दफन कर दिया हो। इन मरदूदों ने, मेरे पास रसीदें पड़ी हुई हैं, मेरे भाई दोनों फौत हो चुके हैं, उन्होंने और मैंने दोबारा लाखों रुपया हमने फिर दिया है अपने। वो जो 1 कनाल जगह हमने, एक अली अहमद ठेकेदार था तो मेरे वालिद साहब को जानने वाला था, उसके जरिए उसने 2 कनाल जगह ली वहां पे। तो मेरे वालिद साहब को उन्होंने 2 कमरे बना दिए, तो 1 कनाल को मेरे वालिद साहब ने पेमेंट मेरे वालिद साहब ने की, दोनों कनालों की। तो 1 कनाल अली अहमद ठेकेदार को संभाल दी और 1 कनाल फिर अपने पास रख ली। तो ये बात है कि ये तो जुल्म है। तो मैंने उस सवाल कुंदा का सवाल सुन के मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये मेरा काम होगा कि हर बंदा वहां पर जो उसने जो जगह ली हुई है उसको मकाना हकूक दिया जाएंगे। किसी जमात का, किसी निजाम का कोई हक नहीं है इस तरह करके ये ब्लैकमेल करे एमपीओ को। ये तो यही तो मैंने काम करने हैं। तो इंशाल्लाह मुतमिन रहें और ये मेरी जिम्मेदारी होगी। जी मोहतरम जब्बार साहब, सवाल तो बहुत से हैं, मैं एक एक करके आपके सामने पेश करती जाती हूँ और आप उनका जवाब दे दें। जब आप एक का जवाब दे देंगे तो या दे रहे होंगे तो उसी दौरान मैं अगला सवाल लगा दूंगी इंशाल्लाह। ये जो एक सवाल आया है कि अगर जंबा साहब मुक्तदर हो जाएं तो जमात को मुख्तलिफ तंजीमों, इंसार, खुदाम, तफाल, लजना और नासरत में तकसीम किया गया है, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा या बहाल रखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये इन तंजीमों का कोई मकसद नहीं था। ये जैसे फिरौन ने बनी इसराइल को तबकों में बांट दिया था ना अपने गुलामी के लिए, उनको वो यूज करता था, ऐसे ही मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद भी दौरे हाजिर का फिरौन था। तो मैंने मिर्जा गुलाम सिंह के इल्हामात पढ़े हैं कि अल्लाह ने उनको खबर दी थी कि तेरे बाद ये फिरौन और हमान पैदा होंगे। तो ये वही लोग थे, इन्होंने तबकात में बांटा, ऐसा पकड़ा कि एक बच्चा पैदा होता है, वो फिर तिफल होता है या नासरा होती है, उसके बाद फिर वो लजना में चली जाती है, तो फिर वो खादम बन जाता है। ये सारी रखवाली होती है उनके, वो क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद अंसार बन जाते हैं, वो फिर वो लजना बेचारी, जब तक वो फौत नहीं होता बच्चा उस वक्त तक उसकी जान नहीं छोड़ते इस निजाम में। जब फौत हो के उसको दफन कर देगा तो ठीक है, तेरे से हमें अब कोई खतरा नहीं है। तो ये वो लोग हैं, ये शैतानी सारे काम थे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला चाहूंगा कि मिर्जा गुलाम साहब की जमात जिस तरह वो छोड़कर गए थे, जिस तरह मिर्जा गुलाम साहब अपनी जमात को छोड़कर गए थे, मैं इसी तरह उनको बना दूं। कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को, इन लोगों की, इन तंजीमों को, उन लोगों को जरूरत होती है जिन्होंने कौम को गुलाम बनाना हो अपना। मैं इन गुलामों को आजाद और रुस्तगारी देने के लिए अल्लाह ने मुझे मामूर फरमाया है, मैं किसी को गुलाम नहीं बनाने वाला। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जमात में वसीम मशावरत के साथ मैं ये काम करूंगा कि इन तंजीमों का हमने क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पूरी जमाती अहमदिया के साहिब इल्म नेक लोग जो मेरे कहेंगे, मैं भी उनसे बात करूंगा, हम देखेंगे। और उसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि मिर्जा गुलाम साहब की जमात को जिस तरह वो छोड़ के गए थे उस तरह हम कर दें, उस मकाम पर ले जाए। कोई जरूरत नहीं है, ये तो गुलामी है सारी। ये जो सवाल एक आया है तनख्वाहदार मुरब्बियों का मुस्तकबिल, क्या इस्लाम में उजरत लेकर नमाज पढ़ाना दुरुस्त है? मैं फिर इस सवाल के जवाब में भी कहूंगा कि जिस तरह मेरे आका मोहम्मद मरीम मिर्जा गुलाम साहब के जमाने में जमात उन्होंने कायम की थी ना, जिस तरह उन्होंने जमात चलाई, इसी तरह इस जमात को मैं वापस उस तरह ले जाऊंगा। ये जो मुरब्बी हैं सारे तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह चंदा हमारा जाता है, हमें तो बेसिक हमारे तो कपड़े ही उतार लिए उन्होंने। अच्छा, वो चंदा लेते हैं, फिर क्या होता है, वो इस्लाम की खिदमत ही वो कर रहे हैं, वो हमें गुलामी को पक्का कर रहे हैं दिन रात, ये मुरब्बी, ये मौलवी साहब।
تو کوئی ان کو انصاف نہیں ہے, کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے. وہ چند مسئلے مرزا غلام صاحب جو بتا گئے ہیں وہ رٹے ہوئے ہیں انہوں نے. تو اسلام کا کیا بنا ہے؟ اسلام تو وہی پڑا ہوا ہے. ہم تو وہ غیر مسلم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حکومتوں کے شوق میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں لانتے ہیں جو جس کی وجہ سے احمدیت مطلب کہ تباہ و برباد کر دی گئی ہے. میں ان لانتوں کو ختم کروں گا, میرا تو کام ہی یہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ایسا بات ہوگی تو مجھے امید ہے لاکھوں اکثریت نیک لوگوں کی ہے احمدیہ جماعت میں. وہ لوگ مجبور ہیں بیچارے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور قصور ہے کہ جب ایک بندہ کھڑا ہے, اللہ نے کھڑا کر دیا تم میں, اس کی بات کو یاد پر توجہ سے تقویٰ سے سنو. وہ تمہارے فائدے کے لیے تمہیں بلا رہا ہے. تو بہر یہ ان کی کمزوری ہے, آج تک انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی. اب تو حد ہو گئی ہے نا, اب تو اللہ نے ندا اور نصر کو کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اب ہو گیا مسئلہ ان کا. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. بڑی دکھ والی باتیں ہیں. وہ میرے بیٹیوں کے میرا بیٹی کوئی نہیں ہے, لیکن میرے بیٹے جو ہیں وہ بھی اسی عمر کے ہیں جو ندا اور نصر کی عمر ہے. تو باہر بڑا دکھ ہوا. میں اس کی جو آڈیو پہلی دفعہ سنی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اتنے ظالم لوگ ہیں, یہ کیسے, یہ تو انسان بھی نہیں ہے. یہ ڈرامہ کرتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے, خلیفہ خدا بناتا ہے. تماشا دیکھا ہے, یہ مردود لانتی ہے. مرزا لقمان صاحب انگوٹھیاں بناتے آ رہے ہیں جن تسی خلیفہ کہتے ہیں, وہ اچکنا پمپوں آ رہے ہیں. یہ بدکار آدمی نہیں ہے. تمہیں کیا پتا مرزا مسعود کا کیا اپنا کردار ہے. تو اللہ کا میں تمہیں دیتا ہوں, سوال رکھتا ہوں آپ کے آگے. وہ جو موعود ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے اس وقت. وہ کھڑا پکار رہا ہے تمہیں, اور تمہاری رستگاری کے لیے وہ دن رات کوشش کر رہا ہے. اپنا بنیادی حقوق جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کو حاصل کرو. میں آپ کا معاون اور مددگار ہوں. اس حوالے سے میں کوئی حاکم نہیں. میرا نظریہ ہے اس دنیا میں. میرا الغلام.com دیکھیں. میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کا ایک بڑی حکیمانہ قول ہے. وہ سب سے بڑے سیاستدان میں ان کو کہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں سید القوم و خادم, قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اگر مجھے عنان اقتدار احمدیت کی ملتی ہے تو میں تو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے کوئی حق مجھے شوق نہیں ان حکومتوں کا. جن لوگوں کو اللہ معمور کر دیتا ہے, جو اللہ کا جس کے ساتھ وحی و الہام شروع ہو جاتا ہے, وہ ایسا انسان ہو جاتا ہے کہ اس کی دنیاوی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ دنیا سے نہیں ہو رہتا, وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اس بندے کو نہ کوئی حکومتوں کو شوق ہوتا ہے, وہ تو خدمت کا جذبہ رکھتا ہے. تو یہ میرے آقا کا اصول ہے کہ سید القوم و خادم ہوں, قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی کل کلا ایسا دن آتا ہے اور عنان اقتدار جماعت احمدیہ کی اللہ تعالیٰ مجھے سونپ دیتا ہے, تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ میں کس طرح اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور غریبوں کی کس طرح خدمت کرتا ہوں. یہ میری زندگی کا مدعا اور مقصد بھی یہی ہے. ایک سوال آیا ہے کہ کیا آپ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ رکھیں گے؟ موجودہ صورتحال میں تو عدلیہ نام نہاد خلیفہ کے تابع ہے. قاضی کا تقرر قابلیت پر ہوگا یا جیسے موجودہ نظام میں نااہل مگر چاپلوس کو مقرر کر دیا جاتا ہے. تو میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ میں تو ان چیزوں کو بدلنا ہے. میں نے تو ابھی پیچھے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے ایک مقتدر عدلیہ کا نظام جاری کرنا ہے, قائم کرنا ہے جماعت میں. ان کو تنخواہیں ملیں گی جماعت کی طرف سے, اور ان کی ٹریننگ ہوگی, اور وہ پہلے پڑھیں گے نظام عدل اسلام کا, اور اس کے مطابق جو کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے ان کو یہ قضاء کا نظام سنبھالا جائے گا, اور ان کو اختیار دیا جائے گا کہ تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو. کسی قائد جماعت کا, کسی امیر المومن کا حق نہیں ہے کہ تمہارے فیصلوں میں وہ ٹانگ اڑائے. اور اگر کسی احمدی کو شکوہ ہوگا, ایون کہ میرے سے بھی کوئی اگر شکوہ ہوگا, میری زندگی میں آپ دیکھ لینا, تو میں حق دوں گا قاضیوں کو کہ وہ اس احمدی کے بات سن کر مجھے بلائیں, میں جاؤں گا ان کی بات سنوں گا. اگرچہ میں معمور ہوں, اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے, کسی منصب سے انتخاب کو میں منتخب کردہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں ایک رول ماڈل دے کے جاؤں گا دنیا میں کہ نہیں, اگر اللہ کا کھڑا کیا ہوا بندہ بھی اس کے خلاف کوئی احمدی شکایت کرتا ہے تو وہ جاتا ہے عدلیہ میں, اپنا بلانے پر جاتا ہے. تو یہ دنیا کے جو بنائے ہوئے لوگ ہیں ان کی کیا حقیقت ہے, تو وہ بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جب آدمی کے کندھوں پر ذمہ داری پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد جو میرا مشورہ ہے, میرے لیے تو سب احمدی جو ہیں صاحب علم نیک متقی ہیں, سب سے میں مشورہ کروں گا, کیونکہ مشورہ میں خیر ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے,
اور صرف خالی میں مشورے نہیں کروں گا، ابھی اپنی مرضیاں کروں گا تو مشورے کو بس مطمئن کرنے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. مشورے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشاورت میں مل جاتی ہیں، تو اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کی میں جو خدمت کر سکتا ہوں وہ کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے. میری کوئی دلچسپی نہیں حکومتوں میں. اللہ یہ حکومتیں کیا ہے، یہ تو بڑا ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہوں سرخ روح ہو کر اور عوام کی خدمت کر کے. تو بہرحال یہ تو پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جب ذمہ داری آ جاتی ہے اس کے بعد پھر انسان اس وقت کے حساب سے سوچتا ہے، اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرتا ہے یا جو بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ میری رہنمائی فرمائے گا قدم قدم پر، کیونکہ میری نیت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے، میرے تو خوابوں میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے کمزور ایک عاجز انسان کم علم کو بھی اتنا بڑا ذمہ داری دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے ذمہ داری دی ہے اور اگر کل انان اقتدار مجھے دے گا، قدم قدم پر میری وہ رہنمائی فرمائے گا. اب بھی میرا تو کوئی ایسا دن زندگی میں ہوتا ہی نہیں جب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی نہیں مجھے ملتی. تو میں تو سارا معاملہ ہی میرا اس کے ساتھ ہے. میرا تو کوئی مشیر ہی نہیں ہے دنیا میں. میں ادھر کیل میں ہوں، اپنا اکیلا میں رہ رہا ہوں ادھر. تو میری جماعت کے لوگ ہیں سارے، وہ جانتے ہیں، ان کو میں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہیں مجھے فون کر لیں، کوئی بات مسئلہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میرا بہت کم رابطہ یا کم فون مجھے ملتے ہیں، رابطہ میرا نہیں ہوتا. تو سارا کام میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کر رہا ہوں. جس طرح وہ چلاتا چلا جاتا ہے میں چلتا چلا جا رہا ہوں. یہ ایک سوال آیا ہے، کیا آپ قدرت ثانیہ کے مظہر ہیں؟ تو میں اس حوالے سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں وہ جو چلہ ہوشیارپور میں نشان رحمت ہے، یعنی وہ ذکی غلام ہے، اصل میں وہی قدرت ثانیہ ہے، مرزا غلام حسن کو دی گئی. باقی یہ نام نہاد تماش بین سارے اکٹھے ہو گئے ہیں قدرت ثانیہ. تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی حیات نور الدین غالباً کی کتاب ہے، بارہا میں اس کے حوالے پڑھ چکا ہوں. انہوں نے بھی بتایا ہوا، انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں قدرت ثانیہ کا مدعو ہوں. اتنے فراڈی یہ لوگ ہیں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دعائیں کرواتا رہے رسول قدرت ثانیہ کے لیے. تو جب وہ بھی دعا کرتا رہا، تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو فوراً وہ وہاں پر جہاں پر ان کو بنایا تھا، چنا تھا، یعنی پوری صدر انجمن احمدیہ تھی، سارے لوگ تھے، وہاں پر بورڈ لگا دیا مقام میں ظہور قدرت ثانیہ. اتنے لاکھ جھوٹے لوگ ہیں. احمدیو عقل سے کام لو. یہ فراڈ تمہیں ایک صدی ہو گئی ہے تمہارے ساتھ فراڈ کیا ہوا ان لوگوں نے. تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی. ایک بندہ تمہیں دن رات پکارتا پھر رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری آئندہ نسلوں کی بھلائی کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارا خدا تمہیں ملے اس دنیا میں، اور تمہارے کان بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، تم اس کے ساتھ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان مردودوں کے پیچھے لگے ہوئے. میں معذرت کے ساتھ عرشی ملک صاحبہ سے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ محسوس نہ کریں، میں ایک تکلیف میں یہ باتیں اس کے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے اپنیوں کے ساتھ. تو بہرحال یہ میری مجبوری ہے. تو میں کہہ رہا تھا یہ جو خلیفے بدکار ہیں، اب مرزا بشیر الدین کی بدکاری میں کوئی شک ہے رہ گیا ہے کہ اس کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. مرزا لقمان کس کا پوتا ہے؟ اسی بشیر الدین محمود کا. وہی کام اس نے کیا. کیا ندا و نسل جھوٹ بول رہی ہے؟ میرا واسطے سے سوال ہے، بتائیں مجھے. کیا واسطے سوچ سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کرے؟ میں کہوں گا واسطے کو کان کھول، کدھر بھٹکتا پھر رہا ہے تو، اور بیسے اور ڈبیٹیں کرتا پھر رہا ہے میرے ساتھ. یہ تو مردود لوگ ہیں جن کو تم خلیفہ بناتے پھر رہے ہو. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قدرت ثانیہ ہے وہ وجود ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمد مریت مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو وہ ذکی غلام محسود مریم پڑھے، پتہ لگ جائے گا آپ کو. علاوہ اس کے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سامعین کو کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی ملی تھی مرزا غلام حسن کو، یہ دراصل وہ آسم کی وہ پیشگوئی ہے نا رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کی، وہی دہرائی گئی ہے چلہ ہوشیارپور میں ذرا تفصیل کے ساتھ. اسی وجود کے بات ہے، وہ ابن مریم ہے. تو وہاں پر امت مسلمہ میں ہماری بیچاری وہ غلطی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مریم وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ موسی مریم جری کماری کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا، ذکی غلام کی بشارت دی تھی، وہ پیدا بھی کیا، وہ بیچارے وہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ابتلا ہے ان کے لیے. ایک صدی قبل میرا آقا مرزا غلام صاحب
सब कुछ बता के गया है کہ اللہ نے مجھے محمدی مریم کا مقام و مرتبہ بخشا ہے اور مجھ سے پہلے کسی مجدد کسی ولی کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا. تو آسم کی تو یہاں پر پیش گوئی پوری ہونی ہے. ابن مریم اس کا وہ دعاؤں کی نتیجہ ہوگا آنے والا, وہ ابن مریم ہوگا کیونکہ وہ محمدی مریم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوگا. اسی ابن مریم کے متعلق آسم نے امت کو خبر دی ہوئی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب نازل ہوگا تو اس وقت دین اسلام کی فتح و غلبے کی راہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا, وہ صرف موجب بن جائے گا. تو یہ ایک سوال آیا ہے, میں پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. انتظامی امور, حضرت اقدس علیہ السلام نے 14 افراد کی انجمن تشکیل دی تھی جس نے کثرت رائے سے سب امور طے کرنے تھے. جمعہ صاحب کے بعد انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ اگر جمعہ صاحب کوئی کمیٹی بنا بھی دیں تو بعد میں اس میں اراکین کے انتخاب کا طریق کیا ہوگا, عوام کی رائے سے یا کمیٹی کی اکثریت سے؟ یہ میں سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ میں ایک وصیت لکھ کر جانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے امریکی آئین کی مثال دی ہے آپ لوگوں کے آگے. وہ مختصر ترین آئین ہے, لیکن صرف نیک نیتی کے ساتھ وہ لوگ پابند ہیں اپنے آئین کے. اور دیکھو وہ اپنا صدارتی نظام چل رہا ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ان میں, کوئی مارشل لا نہیں لگتے. تو یہ تو ہمارے خلیفے نام نے آج اٹھ کے آ کے قدرت ثانیہ کے مدد مان کے بیٹھتی ہیں, ہماری گردنوں پر پاؤں رکھ دیتی ہیں, اور جب تک وہ مرتا نہیں تب تک ایم کیو کی جان نہیں چھوڑتی. اور جب وہ مرتا ہے وہ مرنے سے پہلے اگلے کا وہ بندوبست کر رہا ہوتا ہے, وہ کر کے جاتا ہے. تو ان کے مطلب کہ یہ دیکھو خدا کا خوف کرو. تو باقی یہ جو سوال کیا ہے نا مجھ پر یہ انتظامیہ امور کے حوالے سے, اس کے حوالے سے میں نے کہا ہے میں وصیت چاہتا ہوں, مرزا غلام صاحب کی طرح لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس میں پوری جواب سے مشاورت کروں گا, صاحب علم نیک مت کی اہمیوں سے رہ لوں گا کہ کیا خیال ہے ان کا, ہم کس طرح دین اسلام کی قیادت کو صحیح قیادت فراہم کر سکتے ہیں, اور کس طرح نیک اور مت کی معیار جو ہوگا وہ انشاءاللہ وہ ہم قائم کریں گے. میں چاہوں گا کہ اس کے مطابق پھر عمل ہوتا رہے گا, تو کوئی ضرورت نہیں, کوئی خلیفہ اپنی گدی نہیں بنائے گا, پھر بنا سکے گا ہی نہیں. ایسی باتیں میں لکھ کے جاؤں گا. اور تو یہ میں قرآن کریم سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سے, مرزا غلام صاحب کی جو فرمودات, ان سے میں رہنمائی لوں گا پوری. اور بڑا ضروری کام ہے, میں چاہتا ہوں پہلے میں نے اپنے خطبات میں اور سوال جواب کی محفلوں میں ذکر کیا ہوا ہے, وہ بڑا ضروری کام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بھی ممکن ہوگا, ٹائم مجھے ملے گا تو یہ کام بھی میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ کام کر کے جاؤں, کہ اس کے بعد یہ خاندانی گندیاں نہ بنے میرے پاس. اور میرے پاس کیا صورتحال پیدا ہوگی, میری زندگی میں کیا پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ میرا دعویٰ اسی موعود مسیح سے ابن مریم کا ہے. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میں نے خطبات دیے ہوئے ہیں, تو اور میں یقین بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرے گا. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا, اللہ کرے گا. اس کے علاوہ امت محمدیہ میں کے کوئی بچت نہیں. اگر یہ کام نہیں ہوا تو ہمیشہ کے لیے ہماری امت محمدیہ غلام بنی جائے گی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اللہ تعالیٰ نازل فرما دے, اور وہ اس پوری امت کی ایک ہاتھ پر اکٹھا ہونے کا وہ وجہ بنے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ترقیات ہوں گی امت محمدیہ کے لیے. باقی یہ بھی ہے کہ یہ نام نہاد خلیفے آ گئے. امت محمدیہ کا کیا حال ہے, کوئی صدر بن کے بیٹھا ہو, کوئی وزیر اعظم ہے. علم سے ہم دور ہو گئے, قرآن کو ہم نے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. آج اب کیا ہے, ذلت اور رسوائی کے بڑھتے پھر رہے ہیں پوری قوم, پوری امت محمدیہ. یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے ابھی کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے, اس کی روح سے دور ہو گئے. ہم حکومتوں کے چسکوں کے پیچھے پڑ گئے. ہم نے عوام کی خدمت کا جو آسم نے فرمایا ہے کہ سید القوم و خادمہم, اس کو بلا دیا. تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ یہ چیزیں دوبارہ واپس آئیں اور صحیح امت طاقت پکڑے, اور ایک ہاتھ پر آ کے پھر دنیا کو پتہ چلے کہ دین اسلام میں کیا طاقت ہے, اور دین اسلام میں علم کی کتنی پذیرائی ہے. آسم نے فرمایا ہوا السوال نصف العلم, سوال نصف علم ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ السوالو مطلب کہ یعنی سوال علم کی چابی ہے. اس وقت میرے ذہن سے بھولا ہوا ہے. وہاں سے میں نے فرمایا یہ تو کتنی حکیمانہ باتیں ہیں, تو ہم نے تو علم کے ویسے چھوڑ دیا.
سوال ہے کہ چندے اس وقت قریباً 50 کے قریب چندے ہیں, کیا ان کو قائم رکھا جائے گا؟ میں نے ابھی شروع میں یہ بات کہی ہے, پورا ایک کام بتایا ہے کہ میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ بھی ہوگا تو میں مرزا غلام صاحب کے زمانے میں جو چندے انہوں نے جاری کیے تھے میں اس تک لے آؤں گا ان چندوں کو. پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ چندوں کی کیا ہے ضرورت ہے. اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اپنی جماعت میں ظاہر کہ اہم بھی ہے, مخلص ہیں سارے, تقریباً اکثریت مخلص ہے بیچاری, 99% لوگ ہیں. اگر وہ اپنے نیک نیتی کے ساتھ زکوٰۃ دیں, اپنی جمع کرائیں, بیت المال ہوگا اس میں, ان چندوں کی بھی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی, میں یہ بھی چھوڑ دوں گا. تو باقی وسیطی نظام ہے وہ جو مرزا غلام صاحب نے شروع کیا ہوا, اس میں میں دخل نہیں دے سکتا, وہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو باقی یہ چندے جو مرزا صاحب نے لگایا تھا, یہ لازمی چندہ خیال وہ میں چھوڑ دوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ دین اسلام کا ایک فرض جو ہے زکوٰۃ, اس کی طرف آئیں. اور میں زکوٰۃ تو کیا دینی, میں تو سارا کچھ اللہ کو حوالے کر دیا غریبوں کے لیے. اور میں لوگوں کو کہوں گا میرا تحقیق کیا کریں, میرے متعلق زندگی کی بارے کہ میں کیسا انسان ہوں, اور پھر کوشش کریں کہ جو میرے رویے ہیں ان کو آپ بھی اختیار کریں, تاکہ آپ کو اس دنیا میں خدا ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے تو قیامت کے دن وہ اندھا ہی اٹھے گا. تو اس لیے اسی دنیا میں روشنی ملنی چاہیے آپ لوگوں کو, اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے, اللہ آپ سے قائم طلب کرے, آپ کے ساتھ آپ کا اللہ تعالیٰ سے قریبی طلب ہو جائے. یہی مقصد حیات ہے. امید ہے یہ چندوں کے حوالے سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں تو یہ 2 چندے ان میں سے بھی صرف 2 رہیں گے, تو ان میں سے بھی ایک چندہ جو لازمی ہے شاید میں ختم کر دوں. صرف وسیطی نظام وہ میرا سب کو رہے گا, میں اس میں دخل نہیں دوں گا.